صوبائی دارالحکومت میں سورج کے جلوے گرمی کی شدت میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 52% تک جا پہنچا۔ لاہور میں اسموگ کی اوسط شرح 159 ریکارڈ کی گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں زین علی سے۔ زین بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور میں ایک مرتبہ پھر سورج ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، لیکن لاہور نے سورج نے جو اپنی کرنیں بھی زمین پر بکھیر دی ہیں۔ تاہم لاہور میں چلنے والی صبح سویرے ہوا نے سورج کا جو اثر ہے اسے کم کر دیا ہے۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات کی جانب سے آج جو ہے وہ شہر لاہور میں بارش کی پیشگوئی بھی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اگر بات کر لیجیے کچھ آج دن بھر رہنے والے شہر لاہور کے درجہ حرارت کی، تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر لاہور کا کم از کم درجہ حرارت 24 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ اس وقت بھی شہر لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 52% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت شہر لاہور میں جو ہے وہ صبح سویرے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹھنڈی ہوا چلنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، جس نے سورج کی تپش کو بھی جو ہے وہ کم کر دیا ہے۔ اگر بات کر لی جائے دوسری طرف ایئر کوالٹی انڈیکس کی، تو شہر لاہور میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آج بھی شہر لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 160 تک کے قریب جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سروسز ہسپتال کا اچانک دورہ، انتظامات پر اظہار اطمینان۔ کہا وزیر اعلیٰ کا کام فیلڈ میں جا کر حالات کا جائزہ لینا ہے۔ وزیر اعلیٰ کام نہیں کرے گا تو نیچے والے لوگ کیسے کام کریں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا عوام کو سہولیات دینے کا مشن۔ مریم نواز شدید گرمی میں آفس سے واپسی پر اچانک سروسز ہسپتال پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں کے علاج کا مشاہدہ کیا۔ مریم نواز نے مختلف وارڈز کے دورے کیے، ادویات، ٹیسٹ سمیت دیگر سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مریضوں اور ان کے لواحقین نے کہا کہ شکریہ مریم نواز، آپ کے چند دوروں سے ہسپتالوں کے حالات بہتر ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ جناح اور میو ہسپتال میں ایکشن سے حالات میں بہتری آئی، مریضوں کو ریلیف ملا۔ سروسز ہسپتال سے خوش ہو کر جا رہی ہوں۔ میں پہلے گئی ہوں میو ہاسپٹل، اس کے بعد میں جناح ہاسپٹل گئی ہوں، اور اس کے بعد میں نے جو ایکشن لیا ہے وہاں پیشنٹس کے لیے دوائیاں نیچے باکسز پڑے ہوئے تھے اسٹورز میں، لیکن پیشنٹس کو نہیں مل رہے، تو میں نے انسٹنٹ جو ایکشن لیا ہے اس کی وجہ سے اب تمام ہاسپٹلز میں حالات بہتر ہیں۔ آج میں سروسز آئی ہوں تو یہ ایم ایس صاحب کھڑے میرے ساتھ، میں خوش ہو کے جا رہی ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہسپتالوں میں اعلانات ہو رہے ہیں، حکومت مفت ادویات دے رہی ہے، آپ سے کوئی پیسے لے تو آپ نے نہیں دینے۔ پنجاب کے عوام کے مفاد میں بہترین فیصلے کرنے ہیں، اس سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک پیشنٹ نے نہیں کہا کہ مجھے دوائی باہر سے لانی پڑی ہے یا پیسے دے کے لینی پڑی ہے، اور پیشنٹس کو انتظار بھی نہیں کرنا پڑا، تو ٹائملی ایکشن جو ہوتا ہے اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں ایوری ویئر کہ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگے کسی بھی میڈیسن کے تو وہ آپ نے نہیں دینے، کیونکہ میڈیسن حکومت پنجاب پرووائڈ کر رہی ہے، فری میڈیسن پرووائڈ کر رہی ہے۔ مریم نواز نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عوام کے لیے ہسپتالوں کو چیک کرنا وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے، فیلڈ میں جا کر حالات کا جائزہ لینا وزیر اعلیٰ کا کام ہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ریفرل سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ، ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں میڈیکل سٹی قائم کرنے کا فیصلہ، لاہور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ میڈیکل سٹی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں پنجاب میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ریفرل سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سرکاری ہسپتالوں میں ریفرل سسٹم کے نفاذ کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ مراکز صحت، ہیلتھ کلینک اور چھوٹے ہسپتالوں سے اسپیشلائزڈ ہسپتالوں میں مریضوں کا بیجا لوڈ کم کرنے کے لیے فول پروف ریفرل سسٹم وضع کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں میڈیکل سٹی اتھارٹی کے قیام کی اصولی منظوری۔ ٹیکساس، جدہ، دوحہ کی طرز پر لاہور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ میڈیکل سٹی قائم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی میڈیکل سٹی لاہور کے لیے مناسب مقام پر اراضی مختص کرنے کی ہدایت۔ عالمی معیار کے میڈیکل سٹی کے قیام کے لیے پروفیشنل کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں میڈیکل سٹی قائم کرنے کا بھی اصولی فیصلہ۔ میڈیکل سٹی لاہور میں بہترین پرائیویٹ ہسپتال قائم کرنے کے لیے بنیادی سہولتیں حکومت پنجاب فراہم کرے گی۔ ڈسٹرکٹ لیول پر اسٹیٹ آف دی آرٹ میڈیکل فیسلٹی قائم کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ سیکرٹری ہیلتھ نے بریفنگ میں بتایا کہ سرکاری ہسپتالوں میں انفیکشن کنٹرول کے سلسلے میں 92% بہتری آئی ہے۔
लाहौर के अस्पतालों में मरीजों की सहूलत में 83% बेहतरी नोट की गई। होम डिलीवरी मेडिसिन में कामयाबी का तनासब 83% रहा। सरकारी अस्पतालों के लिए खसूसी हेल्पलाइन 999 भी कायम की जाएगी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की दरख्वास्त पर बलूचिस्तान में अमन व अमान की बहाली के लिए अपना हर मुमकिन किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवा दी। सदर नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच कहते हैं, बलूचिस्तान का मसला सियासी है, जैसे सियासी तरीके से ही हल होना चाहिए। नवाज शरीफ सीनियर सियासतदान हैं, बलूचिस्तान के मसाइल के हल में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान और सदर नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की आला सतह वफ्द के हमरा जाती उमरा में मुलाकात। सदर मुस्लिम लीग नून ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के एजाज़ में जोहराना दिया। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने महंगाई की रफ्तार और बिजली की कीमतों में कमी करने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात के बाद जाती उमरा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान हैं, वो बलोचिस्तान के मसाइल के हल में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। हमने मियां नवाज शरीफ साहब और उसकी टीम के खिदमत में अर्ज़ की है कि बलूचिस्तान जो 2 दहाइयों से ब्लीड कर रही है और बलूचिस्तान का जो सूरत हाल है उसमें आपका किरदार बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अवाम नवाज शरीफ से उसकी उम्मीदें हैं कि वो आके एक मुस्बत किरदार अदा करेगी। इस मौके पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के अमन के लिए अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई है। नवाज शरीफ साहब ने डॉक्टर मालिक बलोच साहब को और उनकी पार्टी के लीडर्स को ये यकीन दहानी कराई है कि वो इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के अमन के लिए, बलूचिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए और जमहूरी रवैयों के फ़रोग़ के लिए, अपना डेवलपमेंट के लिए, तामीर और तरक्की के लिए अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने मजीद बताया कि नवाज शरीफ को दौरे बलोचिस्तान की दावत दी है, जो उन्होंने कबूल कर ली है। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सियासी जमातें और सियासी लोग आपस में बैठते हैं तो बात करते हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था, बात तो तब है कि अगर वो सियासी जमातों के साथ बैठें, सियासी लीडर्स के साथ बैठें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो हमेशा बात करने को तैयार हैं। आज़िम सवाती तो कहते हैं कि दिसंबर 2022 में कहा था कि आर्मी चीफ के साथ कोई रास्ता निकाल लो, बात कर लो। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट से अगर वो बात करने को तैयार हैं तो इसमें मनाने वाली कौन सी बात है। बात तो तब है कि अगर वो सियासतदानों के साथ बैठे, पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठे, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जो है वो बैठे। इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो हमेशा से बात करने को तैयार। वो कहते हैं 2 घंटे लगाए हैं मनाने में। 2 घंटे क्या लगाए? वो जो आज़म सवाती साहब वो तो कह रहे हैं कि दिसंबर 2022 में उन्होंने मुझे कहा था। पहले तो मैं ही इस सारे अमल को जो है वो करूँगा और उसके बाद फिर मरियम नवाज साहब क्योंकि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पार्टी की और मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, तो भी ये सारी चीज़ उनके सामने रखेंगे और वो फिर डिवीजन लेवल के ऊपर जो है वो मीटिंग्स करेंगे और उसमें फिर पंजाब भर में जलसे होंगे, पूरे पाकिस्तान में जलसे करने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का भी जब मियां नवाज शरीफ साहब दूसरे सूबों में जाएंगे तो वहाँ पे भी यकीनन जो है वो अवामी राब्ता भी करेंगे। बाकी पंजाब की हद तक में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, हमारी सियासी तारीख बेशुमार तलातुम से गुजर रही है। मुल्क की तरक्की के लिए इकबाल की फ़िक्री सोच को अपनाना होगा। इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के लिए इकबाल की फ़िक्र और नज़रिया से जुड़ना होगा। बलूचिस्तान में 50% दहशत गर्दी अफ़गानिस्तान से हो रही है। मुल्क के नज़रियाती ढांचे की मजबूती भी ज़रूरी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्यात एहसन इकबाल ने लाहौर में इकबाल अकेडमी के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बलूचिस्तान में 50% दहशत गर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी हसास मामला है। मुल्क की तरक्की के लिए इकबाल की फिक्री सोच को अपनाना होगा। आज़ाद कौमें हमेशा मेहनत को तरजीह देती हैं। आप भी बराए मेहरबानी अपनी सरजमीन को पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें और आप उन लोगों की सरकोबी करें जो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान से बैठ के दहशत गर्दी करते हैं।
اور دہشت گردی کر کے بھاگ کے افغانستان میں پناہ لیتے ہیں۔ احسن اقبال کا مزید کہنا تھا تمام صوبوں میں اقبال اکیڈمی کی شاخیں قائم کی جائیں گی۔ HEC نوجوانوں کو فکر اقبال سے روشناس کرائے۔ کیمرہ مین فیصل کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ قوم کے لیے ایک اور خوشخبری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ PIA کو 2 دہائیوں میں پہلی مرتبہ منافع ہوا۔ خوش آئند ہے کہ مستقبل تنابناک ہے، جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی قیادت میں چاروں طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ الحمدللہ قوم کے لیے ایک اور خوشخبری، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو 20 برس میں پہلی مرتبہ منافع ہوا۔ یہ کئی دہائیوں کے خسارے کے بعد ایک بڑی تبدیلی ہے۔ خوش آئند ہے کہ مستقبل تابناک ہے۔ وزیر ہوابازی خواجہ آصف کی قیادت میں ٹیم کی کوششیں قابل ستائش رہیں۔ دوسری جانب وزیر دفاع و ہوابازی خواجہ آصف نے ایکس پر بیان میں کہا کہ PIA 2 دہائیوں کے بعد نفع بخش ادارہ بن گئی اور 26 ارب 20 کروڑ روپے کا خالص منافع حاصل کیا۔ شہباز شریف کی قیادت میں چاروں طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ PIA بورڈ نے مالی سال 2024 کے اکاؤنٹس کی منظوری دے دی۔ PIA کا آپریٹنگ مارجن 12% سے زیادہ رہا، جو کسی بھی بہترین ایئر لائن کے برابر ہے۔ PIA نے آخری بار منافع سال 2003 میں حاصل کیا تھا، جس کے بعد یہ اب تک خسارے سے دوچار رہی۔ قومی ایئر لائن کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت پاکستان کی سرپرستی میں جامع اصلاحات کی گئی ہیں۔